یہ جو خواب بادشاہ کو آیا ہے، یہ خواب بھی یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ کا ایک انعام تھا، تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ خواب آیا تو وہ آدمی جیل میں آیا، قید خانے میں آیا، اور پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ اب بادشاہ نے کہا یہ خواب کی تعبیر تجھے کس نے بتائی ہے؟ اس کو بتانا پڑا کہ یہ ایسا ایک آدمی ہے، قید خانے میں ہے۔ بادشاہ تک ساری یہ خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ پڑھیے آیت نمبر 50 وقال، اور کہا الملک کو، کس نے؟ بادشاہ نے، ائتونی بہ، اچھا ائتو تم آؤ، لیکن ائتونی کے بعد با آ رہی، آگے بات آ دیا، کیا میں نے کیا ہوگا؟ تم لاؤ، نی میرے پاس، ائتونی بہ میرے پاس لاؤ، بہ اس آدمی کو، یعنی کہ جس نے خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ فلما، پس جب، جا آیا ہو اس کے پاس، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس، الرسول قاصد، پیغام لانے والا، قال، تو اس نے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، ارجع، واپس جاؤ، الی ربک، اپنے مالک کی طرف، اپنے بادشاہ کی طرف، فاسألہ، پس اس سے پوچھو، فاسألہ 3 الفاظ ہیں، فا پس اور اسأل سوال کرو، پوچھو ہو اس بادشاہ سے، فاسألہ پس اس سے پوچھو، ما کیا ہے، بال النسوہ ان عورتوں کی حالت، بال حالت، النسوہ عورتیں، کیا حالت ہے ان عورتوں کی، اللاتی جنہوں نے، قطعنا بری طرح کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ، انا بے شک، ربی میرا رب، بکیدہن ان کی چال کو، علیم بخوبی جاننے والا، اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، بادشاہ اس آدمی سے ملنا چاہتا ہے۔ تو جب قاصد پہنچا بادشاہ کا، اور اس نے کہا جی نکلیں، بادشاہ نے آپ کو بلا لیا ہے، اب کوئی اور آدمی ہوتا تو فوراً نکلتا وہاں سے، لیکن یہ تھے یوسف علیہ السلام، کہا نہیں ایسے میں نہیں جاؤں گا، پہلے پتہ چلے کہ مجھے جس وجہ سے قید خانے میں ڈالا گیا کیا وہ وجہ درست تھی۔ میرے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے عزیز مصر کی بیوی سے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، یا باقی عورتوں کے بارے میں انہوں نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی ہے، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ میں مجرم ہوں یا نہیں، ایسے میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو کہا ارجع الی ربک، واپس جاؤ اپنے مالک کی طرف، اپنے بادشاہ کی طرف، اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ اچھی طرح کاٹ لیے تھے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر مجھے قید خانے میں، جیل میں اتنا عرصہ رہنا پڑتا جتنا عرصہ یوسف علیہ السلام رہے تھے، اور پھر میرے پاس کوئی قاصد آتا کہ آؤ، تو میں فوراً نکل کھڑا ہوتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے صبر کی، کہ دیکھیں انہوں نے کتنا صبر کیا ہے، کیونکہ نبی ہیں، انہوں نے آ کے دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو پہلے نبی کا کردار واضح ہونا چاہیے کہ نبی صاف ستھرا ہے، اس کے یعنی کہ زندگی میں کوئی داغ دبا نہیں ہے، اس کے کردار میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میرا رب جو ہے ان عورتوں کی فریب کو، ان کے مکر کو، ان کی چالوں کو بخوبی جاننے والا ہے، لیکن بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ سے کہو کہ وہ مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال تھی۔